الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور کرم سے آج سورہ بقرہ کی آیات انشاءاللہ تعالی 271 سے لے کر 273 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات کے اندر جو مضامین چل رہا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر خرچ کرنا اور اس کے آداب اور طریقہ۔ آج اللہ کریم ہمیں جو ارشاد فرما رہا ہے آج کی آیت میں وہ یوں ہے، فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ، لوگو اگر تم خیرات کو ظاہر کر کے دو، فَنِعِمَّا هِيَ، یہ بھی اچھا ہے کہ تم انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو، اپنی زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ فطر دیتے ہو، اللہ کے نام پر بانٹتے ہو، اور تبدو ظاہر کر کے دیتے ہو، لوگوں کے سامنے دیتے ہو، تو یہ بھی غلط نہیں۔ فَنِعِمَّا هِيَ، یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر یہ کام تم چھپا کر کرو، اگر یہ صدقہ جو واجب ہے یا فرض ہے یا نفل ہے، جو بھی زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یا ویسے آپ اپنے طور پر صدقہ دیتے ہیں، تو اگر یہ چھپا کر دو تخفوها، اس کو خفی رکھو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اسے فقراء کو دو گے، جن کے پاس مال نہیں، جن کی ضرورتیں ان کی آمدن سے زیادہ ہیں اور وہ اپنی بنیادی انسانی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، فقر ہے، تنگی ہے، درویشی ہے اور غربت کی انتہا ہے، فرمایا اگر یہ کام تم نے چھپا کر ان کے ساتھ کیا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ اور بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں اب دو طرح سے اللہ پاک نے ہمیں بات ارشاد فرما دی، اور فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اس طرح اللہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ معاف کر دے گا۔ اگر آپ اللہ کے نام پر صدقہ دیتے ہیں، چاہے وہ واجب ہے یا فرض ہے یا نفلی ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، صدقہ کرنا، غرباء کو دینا، مستحقین کو دینا، اس کا دونوں طرح سے جواز ملتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ظاہر کرو گے تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، اس کو برا نہیں کہا جا سکتا اگر کوئی دکھا کے دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کر دو گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور جو صحیح فقیر ہے، مال نہیں اس کے پاس، زندگی کی ضرورتیں ہیں، اور زندگی بڑی تلخ حقائق کا نام ہے، انسان کے اوپر بے شمار ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ انسان پوری نہیں کر سکتا، فقر ہے، ذرائع آمدن کم ہے، تو اللہ پاک نے کہا اے صاحب مال، تمہارے اوپر یہ ہے کہ ان کے ساتھ تم نے مدد کا طریقہ چھپا کر کرنا، اور اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ دونوں طرح سے جواز مل گیا کہ اگر کوئی انسان اعمال خیر کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے نام پر بانٹتا ہے، محتاجوں کو دیتا ہے، فقراء کو دیتا ہے، چاہے ظاہر کر کے دے یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر اخفاء سے دے، چھپا کر دے تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اور فرمایا اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کے اللہ پاک کچھ گناہ معاف کر دے گا، یعنی گناہوں کا کفارہ کا مطلب ہوتا ہے ازالہ،
کفارہ، گناہوں کا کفارہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے نام پر بانٹیں، اللہ کے نام پر تقسیم کریں، اللہ کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلائیں، اللہ کی رضا کے لیے فقراء کی ضرورتیں پوری کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ کفارات پہ بات کرنی ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، ہر انسان کو اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ جو میرے گناہ ہیں، میں زندگی میں انسان ہونے کے ناطے، کوئی دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں سوائے انبیاء کے کہ جن سے کچھ نہ کچھ بھول چوک نہ ہوئی ہو، تو انسان کے ذمے بہت سارے گناہ ہیں، تو گناہوں کا ازالہ، گناہوں کا کفارہ، اس کے کئی طریقے ہیں۔ حدیث پاک کیا مفہوم ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کبھی بیان کروں گا۔ مسجد کی طرف چل کے آنا، مشی الاقدام، چل کر آنا، الی المساجد، مساجد کی طرف، یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ جتنے قدم آپ چل کر مسجد آتے ہیں اتنے آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک مسجد میں بیٹھنا یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ آپ کے گناہ اللہ پاک معاف کرتا رہتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایسے موسم میں، یہ جو سردی کا موسم ہے، اس موسم میں آپ جب وضو کرتے ہیں اور پورا وضو کرتے ہیں، آپ تسلی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، ایسے موسم میں شدت کی سردی ہے اور پانی کو ہاتھ لگانا ممکن نہیں، ایسے عالم میں جب آپ وضو کرتے ہیں تو یہ وضو آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک یہ، اور یہی یہاں پر فرمایا وَيُكَفِّرْ، لفظ یہ ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اللہ تم سے ہٹا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے گا، مِن سیئاتکم، تمہارے گناہوں سے تمہیں، یعنی جب آپ اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے فقراء کو اللہ کے نام پر اس کا دیے ہوئے مال میں سے، چاہے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں یا کوئی بھی مال دیتے ہیں، تو فرمایا چاہے ظاہراً دیں چاہے چھپا کر دیں، ہر صورت میں اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، یاد رکھنا اللہ جو بھی تم کام کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، اللہ کا پورا سسٹم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ کو ہر ہمارے عمل کی خبر ہے کہ یہ انسان یہ جو مال خرچ کر رہا ہے اس کے سینے میں نیت کیا ہے، یہ میری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ تو حاضرین، اس آیت کے اندر جو مضامین ہیں ان مضامین میں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جتنے بھی اعمال خیر ہیں، امور خیر ہیں، اعمال صالحہ ہیں، ان کا اظہار اور اخفاء، جندے میں ڈالنا، ان کا اظہار اور اخفاء، چھپا کر دینا اور ظاہر دینا دونوں طرح درست ہے۔ اور پھر دوسری بات جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلی کہ جو بندہ بھی اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، مال دیتا ہے اور خدا کی رضا کے لیے فقراء کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک بڑا معاشرتی نکتہ ہے، ہمارے یہاں اب دور فتن ہے، چیزیں گڑمڑ ہو گئی کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ، پہلی بات ہے توفیق ہی نہیں ہے کسی کو خرچ کرنے کی، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پر نہیں خرچ ہوتا، اپنے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، لیکن نام خدا پر، دین کے تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، مدارس کے لیے، فقراء کے لیے، یتیموں کے لیے، مستحقین کے لیے دینے والے قلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو ہمارے ہاں لوگ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا بڑا نستے تقسیم کر رہا ہے، یہ نام بڑا کر رہا ہے، جی یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ کنسیپٹ دیا کہ جو بھی اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ الزام نہیں دھرنا کہ یہ اس نے دکھاوا کیا، یہ ایسے کیا ویسے کیا، بس اس کا عمل وہ جانے اور خدا جانے۔ جیسے اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو بھی تم کام کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے ایک بڑا خاص نکتہ ملتا ہے جو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ چھپا کر دو یہ بھی اچھا ہے، جائز ہے نہیں فرمایا، فرمایا چھپا ظاہراً دو اچھا ہے،
چھپا کر دو بہت اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے، دونوں طرح اللہ پاک نے تعریف کی دینے کی۔ تو یہاں سے ایک قرآنی اصول ہمیں یہ ملا کہ اگر آپ جیسے بزرگان دین نے ایسے کیا کہ وہ اپنی بعض معرفت کی باتیں وہ اپنے متعلقین کو، اپنے محبین کو، اپنے محبوبین کو، اپنے قربت میں رہنے والوں کو اپنی خاص باتیں بتاتے ہیں، یہ قرآنی اصول ہے، اور وہ اپنے اظہار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا، اللہ کے فضل کا، حضور کی محبت اور اولیاء کے فیضان کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا ہمارے بابا جی نے بھی کئی دفعہ یہ ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت بابا گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تھی، میں اس سفر میں ان کے ساتھ تھا، پھر ہمیں لاہور وہ بندہ ملا تھا جس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آپ کی ملاقات بابا جی گنج شکر سے ہوئی، اور پھر اس نے پوچھا آپ نے داتا صاحب سے ملاقات کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، داتا صاحب سے نہیں ہوئی، بابا جی گنج شکر سے۔ اب ظاہراً یہ بات ناممکنات میں سے ہے، لیکن اللہ جس کے لیے راستے کھولے، خدا جس کو عطا کرے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو میں آپ کو یہ قرآنی اصول دے رہا تھا کہ بزرگان دین، اولیاء کرام اپنے روحانی مقامات اور خدا جو ان کے اوپر فضل کرتا ہے اور انہیں جو بشارات ملتی ہیں، جو انہیں نظر ملتی ہے، جو انہیں اللہ پاک معرفت عطا کرتا ہے، ان میں سے کچھ باتوں کی خبر اپنے قریبی لوگوں کو دیتے ہیں، اور وہی باتیں ایمان کے فروغ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کیوں دی جاتی ہیں؟ یہ جو اللہ پاک نے کہا کہ ظاہر کر کے بھی دو اچھا ہے، چھپا کر دو بہت اچھا ہے، تو ظاہر کر کے دینے میں ایک خاص نقطہ ہے کہ جب آپ اللہ کے نام پر لوگوں کے سامنے کوئی خیرات کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ملتی ہے، ان کے دل میں بھی نیکی کا جذبہ آتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب بھی آپ ظاہراً اگر کوئی مال خرچ کریں گے تو نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو اسی بات سے یہ اصول، قرآنی اصول دے رہا تھا کہ بزرگان دین نے اللہ کی جو خاص رحمتیں ان پر ہوتی ہے اور خاص کرم نوازیاں جو ان کو باطنی نظر، معرفت، جو قربت، جو مہربانی ان کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے، خواص ہوئے، اکابرین امت ہوئے، یا جو بھی ائمہ کرام ہوئے، انہوں نے اپنے متعلقین کو اس محبت کی، اس خاص رحمت کی، خاص فضل کی، ان بشارات میں سے حصہ دیا، اور وہ بات آگے چلی۔ لیکن ہر عمل کا انحصار آپ کو پتہ ہے نیت پر ہے، عمل کی جزا نیت پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی عمل ہے، عمل خیر بھی، ہم یہ پہلے سیکھ چکے، اگر عمل خیر کی نیت بھی اخلاص پر ہے تو قبول ہے۔ اگر عمل خیر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، خرچ ہے خدا کے نام پر، لیکن دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اور دوسروں کو تکلیف دینا ہے، من ہے، عزا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ آپ کی نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ حدیث قدسی آپ نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اور جو شخص مجھے اجتماع میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے درمیان مل کر، میں مالا اعلیٰ میں، فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو یہاں دونوں طرح سے ہمیں بات مل گئی، اصول مل گیا کہ اکیلے بھی یاد کرنا یعنی چھپا کر نیکی کرنا یہ بھی درست ہے، اور سب کے سامنے کرنا یہ بھی درست ہے، لیکن اظہار سے بہتر اخفا ہے۔ ظاہر کر کے کرنا نیکی، اس سے بہتر یہ ہے کہ چھپا کر کی جائے اور ریاکاری سے بچا جائے۔ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے، ہم نے 2 مثالیں پڑھی تھیں کہ جو بندہ دکھاوے کے لیے نیکی کرتا ہے تو اس کی مثال اللہ نے دی تھی، جو ریا ناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، وہ ایسے ہی نیکی کر رہا ہے جیسے ایک زمین کا ٹکڑا، اوپر زمین ہے، نیچے ایک پتھر ہے، پتھر پر تھوڑی سی زمین نظر، مٹی نظر آتی ہے، وہ اس میں زمین میں بیج ڈالتا ہے، لیکن تیز بارش آتی ہے، وابل آتی ہے، شدید بارش سے اس کا بیج بھی ضائع اور اس کی زمین بھی رٹ جاتی، کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ایک کے بدلے میں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اور میں چاہوں تو اس کو ڈبل کر کے عطا کرتا ہوں۔ تو یہ چیزیں دیکھا کریں، کہاں برکت ہے، کہاں سلسلے بڑھ رہے ہیں،
کہاں چیزوں میں خیر بڑھ رہی ہے، کہاں نیکی کا عمل بڑھ رہا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں اللہ کا فضل ہو رہا ہے، وہاں اللہ کی رضا کا طریقہ چل رہا ہے، اور اللہ پاک ان پر مہربانیاں کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں وہ مشائخ میں شامل ہے، چشتیہ میں، لیکن وہ بہت بڑے مفسر بھی تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا قول ہے، بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرماتے اظہار الزکوٰۃ احسن، زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا یہ احسن ہے، وَإِخْفَاءُ التَّطَوُّعِ افضل، اور جو نفلی صدقہ ہے اس کو چھپا کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہتر بات ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی سن لیجئے، انہوں نے فرمایا لا یتم المعروف الا بثلاث، معروف نیکی وہ مکمل نہیں ہوتی بھائی تین طرح سے، تین باتیں ہونی چاہیے، بثلاث خصال، اس کے اندر تین صفتیں ہونی چاہیے نیکی کے اندر، تعجیل ہو، جلدی کریں، نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تصغیر ہو، اور اس کو چھوٹا سمجھ کے کریں، یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، جو بھی نیکی کریں چاہے آپ اللہ کے نام پر لاکھوں روپے لٹا دیں تو دل میں یہ آئے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، آپ تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ہر وقت خدا کو یاد کریں، پھر بھی یہ کہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے اللہ میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا، یہ حضور کا فرمان ہے، آپ عبادت کرتے، پاؤں سوج جاتے، ساری ساری رات کھڑے رہتے، لیکن پھر بھی عرض کرتے مولا ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے اللہ میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا۔ تو حضرت ابن عباس نے تین لفظ بولے، تاجیل ہو، نیکی کرنے میں جلدی کرو بھائی، نیکی کو سوچتے نہ رہو کہ یہ کروں گا، ہاں جی ہمارے حج میں یہ مسئلہ ہے کہ فلاں کام کر کے کر سا، فلاں کام کر کے کر سا، نہیں بھائی، جب ہر فرض ہوا آپ کے اوپر، آپ صاحب مال ہوئے، صاحب استطاعت ہوئے، حج فرض ہو گیا، اب اس کو لیٹ نہیں کرنا۔ اسی طرح جو بھی آپ کے فرائض ہیں، نیکیاں ہیں، تصغیر ہو، نیکی کو چھوٹا سمجھ کے کرو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہی بڑی بات ہے، وستر ہو، اور اسے چھپا کر کرو، نیکی کو ظاہر نہ کرو، تین باتیں اگر کرو گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آخر میں فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، لوگو تم جو بھی کام کرو گے خدا اس کی اچھی خبر رکھتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے کہ تم نیت کیسی رکھ کے کر رہے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لیس علیک ھداھم، حضور کو اللہ پاک مخاطب کرتا ہے، بڑی خاص بات ہے، توجہ رکھیے گا، اللہ فرماتا ہے آپ کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، لیس علیک، آپ پر فرض نہیں، اے میرے محبوب آپ پر یہ فرض نہیں ہے، ھداھم کہ وہ ہدایت قبول کر لیں، وہ ہدایت پا جائیں، بلکہ کیا ہے آپ پر ہدایت پہنچانا فرض ہے۔ حضور کا کام کیا تھا؟ ہدایت کی بات پہنچانا، اللہ کی بات پہنچانا، اللہ کے احکام کو پہنچا دینا، اور اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچا دینا، یہ حضور کے اوپر فرض تھا۔ کوئی آگے قبول کرے یا نہ کرے یہ حضور کی ذمہ داری نہیں، یہاں یہی ارشاد فرمایا لیس علیک ھداھم، اے حبیب آپ کے اوپر ان لوگوں کا ہدایت قبول کرنا یہ فرض نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وما تنفقوا من خیر، تم جو بھی نیکی کرو گے فلانفسکم، یہ اپنی جان کے لیے کرو گے۔ اس بات کا ایک ریفرنس ہے جو ابھی میں کھولوں گا، فرمایا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو۔ اگر کسی کے اوپر تم نے خرچ کیا، مال دیا، مدد کی، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کی، اللہ کے حکم سے کی، اللہ کی شریعت پر عمل کے لیے کی۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کرو گے حوصلہ رکھنا، تسلی رکھنا، یقین رکھنا، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، پورا بدلہ دیا جائے گا بھائی، وانتم لا تظلمون، تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا ہم یہ بات سمجھ چکے اور ہم روز یہ پریکٹس کرتے ہیں، زندگی گزر چکی ہے، ہم کھیتوں میں جا کر اپنا بیج ڈال آتے ہیں، کھاد ڈال آتے ہیں، لاکھوں روپے کی محنت کر کے زمین کے اندر ڈبو آتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر یہ کام آپ اپنی فصل لینے کے لیے
اور اپنے دانے لینے کے لیے، اپنا رزق کمانے کے لیے کر سکتے ہیں، یہی مثال نیکی کی ہے۔ نیکی بھی کرو خدا کی رضا کے لیے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے اجر عطا کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ جو مدینہ کے لوگ تھے، انصار انہیں کہا جاتا ہے، مکہ والے جو ہجرت کر کے گئے تھے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو انصار جو ہے وہ اپنے جو غیر مسلم رشتہ دار تھے ان کی مدد نہیں کرتے تھے ابتداً، تو کہتے تھے یہ غیر مسلم ہیں، ان کی مدد کرنے کا حکم بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہوئی تھی، بھائی جو مسلمان غربا ہیں ان کی مدد کیا کرو، تو صدقات ان کو دیا کرو۔ اب یہ جب حکم آیا لیسا علیہ کا ہدا، اس کے پیچھے راز کیا تھا کہ تاکہ لوگ اسلام میں آئیں۔ بھائی مسلمانوں کی یہ طریقہ ہے، یہ بات سمجھیے گا، لیسا علیہ کا ہداہم کے اندر نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اسلام کی اٹریکشن پیدا ہو، اسلام کے اندر وہ آنے کی خواہش کریں۔ کیوں بھائی؟ کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ حضور علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں اے محبوب، آپ کی رحمت کے خلاف ہے یہ بات، آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ کوئی ہدایت پکڑتا ہے پکڑے، نہیں پکڑتا نہ پکڑے، دین قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے۔ آپ مال روکنا نہیں ہے، ہر فقیر کو دینا ہے، چاہے مسلمان ہے اس کو بھی دیں اور چاہے غیر مسلم ہے اس کو بھی دے۔ یہی طریقہ اب صوفیاء نے اپنایا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں جو بھی آئے، اپنا آئے تو بھی کھائے، غیر آئے تو بھی کھائے، محبت والا آئے اس کے لیے بھی حاضر ہے، کوئی منافقت کی ذہن لے کر آئے اس کے لیے بھی وہی ہمدردیاں ہیں، وہی خدمتیں ہیں۔ تو یہ حضور کو اللہ پاک نے طریقہ سکھایا، اس بات کو ذہن میں رکھنا جی لیسا علیہ کا ہداہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور آپ کے ذمے ہدایت دل میں ڈالنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے اللہ کی بات سنا دینا، پہنچا دینا، سکھا دینا۔ قبول کرے تو بسم اللہ فبہا، نہ کرے تو نہ کرے۔ تو اس کے بعد یہ ضرور بتایا گیا کہ جو مسلمان ہیں وہ صدقات واجبہ فرائض جو زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر ہے وہ مسلمانوں کو ہی دیں، لیکن باقی صدقہ ہر کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر خاص بات ہے۔ تو حضور کی ذمہ داری ہدایت کا پہنچانا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ قرآن مجید نے اسی کنسیپٹ کو ایک جگہ بیان کیا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب چاہے تم شکر والا راستہ لے لو، چاہے کفر والا، چاہے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور اللہ کے دین کو قبول کر لو، چاہے تم نہ کرو۔ جیسے آپ نے دیکھا اول اسلام سے لے کر آج تک دین کی باتیں ہر ایک تک پہنچ رہی ہیں، لیکن کوئی قبول کرتا ہے کوئی نہیں کرتا اور کوئی درمیان میں بھی رہتا ہے، اور یہی حال اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی چلا آ رہا ہے۔ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا جو بھی خرچ کرو ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یہ اپنے ہستے کرنے ہو نا، اور جیڑی نیکی کرنے ہو تے اپنے ہستے کرنے ہو نا۔ اے جو کوئی تساں نام خدا تے دیسو اس دا اجر تے تساں لبسی نا، بھئی نیکی جو تم نے کی ہے اس کا جزا بھی تمہیں ملے گی، یہ یاد رکھنا۔ بظاہر تم دوسروں کو دے رہے ہو لیکن خدا تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہے، تمہارے گناہ مٹائے جا رہے ہیں، تمہیں اللہ اپنی رحمت سے حصہ وافر دے رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا وما تنفقون، یاد رکھنا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم جو بھی خرچ کرتے ہو کسی اور کے لیے نہیں کرتے، خدا کی رضا پانے کے لیے کرتے ہو۔ یہاں مفسرین نے اس کی وضاحت دی کہ یہاں خبر بمعنی نہیں ہے، اللہ پاک نے یہ خبر دی، اطلاع دی، وما تنفقون، تم جو خرچ کرتے ہو الا ابتغاء وجہ اللہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ فرمایا یہ خبر تو ہے لیکن یہ نفی کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا یوں کہا جا رہا ہے لا تجعلوا انفاقکم، اپنی صدقے کسی اور مقصد کے لیے نہ کرنا، کوئی اور دنیاوی غرض نہ ہو، کوئی نام و نمود نہ ہو، الا وجہ اللہ، سوائے اللہ کی رضا کے، اللہ کی رضا کے سوا تمہاری اور کوئی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تسلی رکھنا تم جو بھی نیکی کرو گے یوفی الیکم، پورا بدلہ ملے گا، بھائی پورا اجر ملے گا۔ وہ فصل والی بات، کاشتکار والی بات،
زمینوں والی بات یاد رکھنا کہ تم نے اللہ کے کو مالک و خالق جان کر زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا، 7 بالیاں 700 دانے، اللہ نے چاہا تو اس میں برکت ڈال دی۔ بس نیکی بھی یہی ہے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے، اللہ کے نام پر نیکی کرنا، خدا کی رضا کے لیے۔ جو خیر کا کام کرو گے، جو نیکی کرو گے، جو بھی اچھائی کرو گے، جو صدقہ کرو گے، پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ کے نام پر نیکیاں کرنے والے بن جاؤ۔ حکماء نے ایک بڑا خوبصورت قول دیا، اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اذا استنعتا، جب تو نے کی ہے المعروف نیکی، جوڑ کے پڑھیں گے، اذا استنعت المعروف، جب تو نیکی کرے، فاستتر ہو، اسے چھپا کر کرنا، دکھا کر نہ کرنا، نیکی کو چھپانا۔ وَإِذَا اسْتُنِيَ إِلَيْكَ، اور جب کوئی تیرے ساتھ نیکی کرے۔ اب اس میں فرق دیکھیں، یہ معروف اور مجہول ہے۔ اگر تو نیکی کرے، فاستتر ہو، اسے چھپانا، دکھانا نہ۔ اور جب اِذَا اسْتُنِيَ إِلَيْكَ، جب کوئی تیرے ساتھ بھلائی کرے، اچھائی کرے، تیری مدد کرے، تیرے ساتھ تعاون کرے، فانتشر ہو، اس کو پھیلا دے، اسے اعلان کر، اس کا شکر ادا کر، اس کا احسان مند ہو، ونشدو، اور اس کا اظہار کر کہ میرے ساتھ اس بندے نے بڑا بھلا کیا، اس کا شکر گزار بن۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں، وہ خدا کا شکر گزار۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چھک چھاک کے دعا اتنا مکمل کی۔